جھوٹے کے انجام میں بڑی یادگاری بات ہے، ناقابل ذکر جگہ میں جا کے مرنا بھی۔ مشکات شریف اور دوسری خطب معتبرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت حضرت انسان کی تخلیق کی گئی تو مٹی امانتاً استعمال کی گئی، تو ہر نبی اپنی مٹی کی امانت اس جگہ خود پہنچاتا ہے جہاں سے امانتاً مٹی لی گئی تھی۔ نبی کے بارے میں فارمولہ یہ ہے کہ نبی کا جنازہ اٹھا کر کے دوسری جگہ نہ لے جایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اتنا امین ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو مقابلتاً اس پوزیشن کے ہیں کہ انہیں اٹھا کر اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی، مگر نبی اپنی مٹی اٹھا کے خود وہاں لے جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی۔ امام عبد الکریم شارستانی رحمۃ اللہ نے کتاب المنہل میں دیکھو بڑا تفصیلی تبصرہ لکھا ہے کہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی جاؤ جا کر کے مٹی لے آؤ، حضرت انسان کا ڈھانچہ بنانا ہے، تو جو بھی فرشتہ لینے گیا تو زمین نے داد و فریاد کی کہ مت لے جاؤ بھائی، مہربانی کرو مجھے چھوڑ جاؤ۔ آدمی گناہ کرے گا، اپنے گناہوں کے باعث میں جہنم میں جب جائے گا تو اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، تو میں جہنم میں جلنے کی تاب نہیں رکھتی، مہربانی کر کے مجھے نہ لے جا۔ تو اس کی داد و فریاد کو سن کے فرشتہ چھوڑ کے واپس آ جاتا۔ عرض کرتا مولا کریم میں لانا تو چاہتا تھا لیکن زمین فریاد کر رہی تھی، میں چھوڑ کے آ گیا۔ اب جناب ملک الموت کی ڈیوٹی لگی، تم جا کے لے آؤ۔ اب مٹی لینے لگے تو زمین چیخی دھاڑی ہے حسب معمول کہ کیوں لے جا کے کیوں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ، مہربانی کرو۔ وہی تمام گزارشات جو باقی فرشتوں دیکھی ان سے بھی کی۔ اب جناب ملک الموت کہتے ہیں، خدا کہتا ہے لے آؤ، تو کہتی ہے چھوڑ جاؤ، تیری مانو کہ خدا کی مانو؟ اس سے میں آ کے لے کر چل پڑے۔ میں کہا وہ خدا بار بار کہتا ہے کہ لے آؤ، تو کتنے فرشتوں کو ناکام کیا تم نے؟ اب تم چیخو دھاڑو شور کرو کچھ بھی کرو، میں تو ضرور لے جاؤں گا۔ خدا نے کتنوں کو بھیجا ہے، تو ایسے خالی ان کو واپس لوٹایا۔ اب جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یہ رہی مولا مٹی۔ مالک الملک نے کہا اس کمیشن کے لیے تو ہی فٹ ہے، مارنے کا وقت آئے تو بھی یہ باقی فرشتے گئے تو یہ لوگوں کو چیختا دھاڑتا روتا دیکھ کے واپس آ جائیں گے، تو موت وقت پر نہیں واقع ہو سکے گی، تو مارنے کا کام بھی اب دے رہی ذمہ ہے۔ لیکن آخر فرشتے تھے، لے جاتے وقت کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مٹی واپس کروں، جس وقت اس کی موت کا وقت آئے گا تو مٹی کا واپس کرنا ہی میری ڈیوٹی میں ہے، میں واپس کروں۔ مگر انبیاء علیہ السلام فرشتے کے وعدے کے مقابلے میں 4 قدم آگے نکل گئے، کہا باقیوں کی مٹیوں تو اٹھا کے لے جاؤ، لیکن میں دانا راز ہوں، میں جانتا ہوں میری مٹی کہاں سے لی گئی۔ تو جس نبی کا خمیر جہاں سے لیا گیا وہ اپنی مٹی اٹھا کے خود وہاں لے جاتا ہے۔ اگر بقول مرزائیاں مرزا جی نبی ہیں تو اس حدیث کو مانیں، اور انہیں ماننا پڑے گا کہ ہر نبی اپنی مٹی خود اٹھا کے اس جگہ لے گئے جہاں سے لی گئی تھی۔ تو بقول دشمنہ ان کے قول کے مطابق اگر وہ مرزا جی نبی ہیں تو ان کا خمیر پھر وہیں سے لیا گیا تھا جہاں ہم نے خود پہنچایا، پہنچی وہیں پہ خاصر ان کا خمیر تھا۔ ہاں، اور اگر اس سے گھبرائیں کہ اگر مرزا جی اس مٹیریل کے بنے ہوئے نہیں تھے اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھر دوسری جگہ موت ثابت کریں۔ اگر اس جگہ موت ثابت ہوتی ہے تو ماننا ہوگا کہ ان کا خمیر یہی کا تھا۔ تو اتنے گھٹیا خمیر سے نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبی جو ہوتے ہیں اپنے ہر تقدس کے اعتبار سے پوری دنیا میں یکتا ہوتے۔ اب میرا خیال ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہوا ہے، سورج کا ٹائم ہو گیا۔ دراصل میں بولنے میں بڑی دقت محسوس کر رہا ہوں۔ آج شہری کے وقت دوستوں کا زائرین کا بہت ہجوم تھا نا، تو انہوں نے پھر مجھے نماز میں اتنا تنگ کر دیا کہ عین اسی وقت جب یا نماز پڑھ سکتا تھا یا کھانا کھا سکتا تھا۔ تو ایک گلاس پانی کا پیا ہے، باقی ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ بہت میں دیکھتا ہوں مجھے پیٹ میں کچھ نہ ہونا تو زبان کھینچنے لگتی ہے، میں بات کرتا ہوں تو زبان چلتے وقت رکاوٹ محسوس کرتی ہے۔ اب ذرا میں روزہ افطار کرتا ہوں، ذرا تازہ نہ ہو جاتا ہوں۔ ابھی آپ بھی نماز پڑھ لیں، اور جو حضرات کھانا کھانے کی حاجت محسوس کرتے ہیں باہر سے تشریف لائے ہیں، وہ دارالعلوم میں لنگر تیار ہے، کھانا تناول فرما کے تشریف لے آئے۔
لیکن اس عرصے میں یہ گیپ جو ہوگا تو میں صرف روٹی کھاؤں گا، باقی سارے ساتھی موجود ہوں گے، تقاریر بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، اور یہ وقت سارا جو ہے نا یہ مؤثر طریقے سے دوست لگایا کریں، ایسا تفریحاً آگے جو وقت ضائع نہ کیا کریں۔ کوئی گھڑی ایسی آ جاتی ہے جس طرح لیلۃ القدر پر کوئی ساتھ آتی ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت آتی ہے، تلاش کرنے والوں کو ساری رات بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ 11ویں شب کی جو ساعتیں ہیں اس میں بھی کوئی کلائمیکس کا وقت ہوتا ہے، بس اس کا پورا انتظار کو پتہ نہیں کون سا وقت ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کو طور مقام نہیں گفتگو دا سودا جڑ جاندہ ہے کدے دار تے۔ یہ جوگی کا کلام ہے آپ کے دل میں کا، کھووں کڈ کے مصر دا تاج دیندا ہے، کھووں کڈ کے مصر دا تاج دیندا ہے، گلا کی پھر دکھ آزار تے بھی، دکھ چل تے منہ نہ بول مندا، حرف آ جائی متے یار تے بھی، اکو طور مقام نہیں گفتگو دا سودا جڑ جاندہ ہے کدے دار تے۔ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسے وقت میں تار بھی جڑ جائے کہ سارا صبر باغ و بہار ہو جائے۔ تو اب آزان ہوتی ہے اور آزان کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، میں روزہ افطار کرتا ہوں، بعد میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ مدد تازہ ہو جاؤں، لیکن زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں رہوں گا۔ وضو تازہ کرنے تک اس عرصے میں ایک تو طارق صاحب کی نعت ہوگی، اور اگر ضرورت محسوس تو مولانا ظفر اقبال صاحب جو ہے اپنی تقریر کا بقیہ حصہ آپ کو سنائیں گے، اور اتنے میں واپس آ جاتا ہوں۔ آج چونکہ ہمارے ہاں علماء کا اتنا ہجوم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جتنا علماء کا اجتماع تو پورے ملک میں کہیں نہیں ہوتا، بڑی بڑی کانفرنسوں میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہماری تاریخ کا اعلان 25 تاریخ کا تھا، تو ہم نے وہ تاریخ جو بدلی ہے، تو علماء حضرات پتہ ہی نہیں بتا سکے۔ بدقسمتی سے میرے پاس کسی عالم دین کا فون نہیں ہے، وہ میں تو فون نہیں کیا کرتا نا، ان کو ڈیٹ پتہ ہوتی ہے تو سبھی حضرات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج اب پتہ نہیں کس ساتھی کو پتہ چلا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ ہو سکتا ہے گڈی میں رابیر صاحب، نعیم صاحب، شالوی صاحب اور ایک اور چار گڈی چار کھڑے نہ لیا ہونا، پتہ نہیں کتنے کم رہ گئے۔ اس روایت کا راوی جب تک پتہ نہ چلے نا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال نیوٹن سے مانچسٹر زیادہ دور ہے اور لندن قریب ہے، اور نیوٹن میں سینکڑوں ہمارے مرید ہیں، کسی کی بھی گاڑی مل سکتی تھی جی۔ چلو ٹھیک مان لیتے ہیں۔ بہرحال نہیں تو پھر میں تو ہوں نا بھائی، میں روٹی تو آدھا کھا لوں تو پھر سب کے حصے کا بول لوں۔ نہیں، وہ تقریر کے دو رخ جو ہی بڑی چاپ کی تقریر ہے، وہ سب علماء کی موجودگی میں کروں، سب علماء موجود ہوں گے۔ ہے کہ وہ ہمارا تو یہ ریڈیو اسٹیشن ہے، جس وقت وہ سارے علماء سن لیں گے تو پورے ملک میں دھوم مچ جائے گی۔ تصویر کے دو رخ جو ہے وہ ایسی تفریح تقریر نہیں ہے، مؤثر اور مقصد کی طرف۔